اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبصرۃ المتعلمین میں جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے کتاب الحج۔ کتاب الحج میں حج کے اعمال میں منا کے اعمال پڑھ رہے تھے۔ منا کے اعمال 3 ہیں، 3 اعمال میں 2 اعمال پڑھ چکے ہیں۔ پہلا عمل تھا رمی جمرہ عقبہ، یعنی بڑے شیطان کو پتھر مارنا۔ یعنی دیکھنے میں جب آپ جائیں گے نا، کوئی بڑا لگے گا نا چھوٹا، سمجھ میں آئے نا، سب کا سائز ایک ہی ہے لیکن ان کا نام ہے۔ تیسرا جو شیطان ہے وہ بڑا، تو اس کو جمرہ عقبہ پہلے دن صرف 10 تاریخ کو صرف پہلے اسی کو پتھر مارا جاتا ہے، اس میں کافی بھیڑ ہوتی ہے۔ تو دوسرے دن جب جائیں گے آپ 11-12 میں، اس میں چونکہ وقت ہوتا ہے کافی لمبا، اور اب اہل سنت حضرات بھی اسی وقت میں مارنے لگ جاتے ہیں جس وقت میں ہم لوگ مارتے ہیں، تو اس لیے جو ہے رمی کا وقت بعد طلوع الشمس الی الغروب ہے، صحیح طلوع شمس کے مغرب تک۔ زیادہ تر لوگ صبح صبح جاتے ہیں، دوپہر میں کون جائے گا رمی کرنے کے لیے؟ ہو سکتا ہے کچھ لوگ دوپہر میں بھی جاتے ہیں، ان کا شاید زوال کے بعد ہے لیکن وہ بھی صبح میں مارتے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیے، تو رمی جمرہ عقبہ جب کر لے گا انسان تو پھر آ جائے گا اور آ کر مینا میں قربانی کو انجام دے گا۔ اور جب قربانی ہو، یہ ترتیب سے کرنا ہے، اس میں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ پہلے قربانی کر لیں اور بعد میں رمی جمرہ عقبہ کر لیں گے۔ ہاں، ہمارے قافلے کے کچھ لوگ کھو گئے تھے، مگر گم ہو گئے، پہنچے ہی نہیں، کیونکہ پولیس سب کو گھیر کے رمی جمرہ عقبہ کے لیے بھیج رہی تھی۔ اس کے باوجود وہ لوگ رمی جمرہ عقبہ کے لیے نہیں پہنچے، کہیں اور چلے گئے۔ رات میں کسی طرح کھوج کھاج کے ان کو لایا گیا، تو اب ان کی رمی جمرہ عقبہ ہی پہلے ہی کام نہیں ہوا تو دوسرا قربانی اور حلق کہاں سے ہوتا؟ تو احرام میں رہے بیچارے وہ۔ 11 تاریخ کو پہلے ان کی رمی کرائی گئی عقبہ کی، پھر کرائی گئی تینوں شیطانوں کی، کیونکہ 11 کا خود واجب ہے تینوں شیطانوں کو پتھر مارنا۔ رمی جمرہ عقبہ کر کے آئے، نہیں، تینوں شیطانوں کو نہیں مارا گیا، پہلے رمی جمرہ عقبہ کروایا گیا، پھر آیا قربانی کروائی گئی۔ باقاعدہ مجھے قافلہ سالانہ نے چلی مولانا آپ کو لے چلتے ہیں، آپ مولانا حضرات ہیں، آپ دیکھیے کیسے ہوتی ہے قربانی۔ تو گئے ہم مسلخ، اس کو مسلخ بولتے ہیں، قربانی ان کی کرا کے آئے، تب جا کے ان کا احرام اترا، اور اس کے بعد تینوں شیطانوں کو ان کو پتھر مارا۔ یہ ہے کہ اس کی ترتیب ہے۔ اب جب آپ رمی جمرہ عقبہ سے فارغ ہو جائیں، قربانی آپ کی ہو جائے، تب جا کے آپ کا نمبر کس کا آتا ہے؟ حلق کا۔ جیسے ہمیں بھی قربانی کی اطلاع کب ملی تھی؟ اتنا مغرب سے پہلے تب تک ہم احرام میں ہی تھے۔ تو تیسرا واجب ہے مولانا الحلق۔ حلق کہتے ہیں سر مڈانے کو، حلق مانے سر مڈانا، اور نائے کو معلوم کیا کہتے ہیں جی؟ حلاق۔ ہاں، اور اس پیشے کو کہا جاتا ہے حلاقہ۔ وَيَجِبُ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الذَّبْحِ، وَيَجِبُ يَوْمَ النَّحْرِ، واجب ہے قربانی کے دن، بعد الذبح، ذبح کے بعد، الحلق اب التقصیر، حلق کرنا یا تقصیر کرنا۔ مولانا آیت اللہ سستانی صاحب جو پہلی مرتبہ حج کر رہے ہیں ان کے لیے حلق کو لازم قرار دیتے ہیں کہ حلق ان کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے۔ وعلیکم السلام۔ تو کیا کرنا مولانا سستانی صاحب کیا کہتے ہیں؟ حلق کرنا، لیکن سستانی صاحب کیا چھوٹ ہے؟ سستانی صاحب زیرو مشین سے بھی اگر کوئی موڈ لے رہا ہے تو اس کا حلق مانا جائے گا ان کے، تو یہ اچھی چیز ہے۔
اس لیے کہ حلق کرنے میں خون نکلے گا تو اس کا کفارہ. تو میں مشورہ یہ دیتا ہوں تمام حاجی حضرات کو کہ پہلے کیا کریں، مشین سے، زیرو مشین سے مار لیں، اس سے خون نہیں نکلے گا، اس کے بعد بلیڈ لگا لیں. صحیح، تاکہ حلق صادق آ گیا، احرام اتر گیا، خون بھی نکل جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. واضح. اب رہا مسئلہ عورتوں کے لیے تقصیر ہی ہے، مردوں کے لیے حلق یا تقصیر کا اختیار ہے، اور یہ اختیار اس کو ہے جو دوسری مرتبہ حج کر رہا ہے. مثلا میں اگر دوبارہ جاؤں حج کرنے کے لیے، پھر حلق نہ کر رہا ہوں، چلے گا، تقصیر سے کام کر لوں. لیکن خواتین حضرات جب حج کرے تو ان کو کیا کرنا ہے؟ تقصیر. تقصیر کہتے ہیں تھوڑے سے مختصر کے بال کو کاٹنا، اور اس سے احرام ان کا اتر جائے. اور یہ کام کہاں انجام دینا مولانا؟ بے مینا. مستحب قرار دیا گیا، جو بال آپ کے ہوں کہاں ڈالیں گے؟ دفنائے وہاں، مینا کے میدان میں دفنائیں. والحلق افضل، لیکن حلق کیا ہے؟ افضل ہے، یعنی سر کا مونڈنا افضل ہے. وَيَتَأَكَّدُ لِلسَّرُورَةِ، سرورہ مولانا آپ گزر چکا ہے پہلے پہ، کہ جو پہلی مرتبہ کیا کر رہا ہو؟ حج کر رہا ہو، اس کے لیے حلق کی تاکید ہے. سمجھ میں آیا مولانا؟ اور اسی طرح سے والملبد، ملبد کہیں گے مولانا ایسا انسان جس نے سر میں کوئی چیز لگائی ہو تاکہ جوئیں وغیرہ نہ پیدا ہوں. جس نے سر میں مثلا شہد لگا لی ہو، ٹھیک ہے، یا کوئی اور چیز لگائی ہو تاکہ، ہاں گوند لگا لی ہو، درختوں سے جو نکلتی ہے نا گوند، وہ لگا لے تاکہ جوئیں وغیرہ پیدا نہ ہو، تو اس کے لیے کیا تاکید ہے؟ اس کے لیے تاکید ہے کہ وہ کیا کرے؟ سر کو مونڈے. وَيَتَعَيَّنُ فِي الْمَرْأَةِ التَّقْصِيرُ، لیکن عورت کے لیے تقصیر معین ہے، یعنی اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بالوں کو کیا کرے؟ مونڈے. صحیح نا؟ اس کے لیے اپنے بالوں کا مونڈنا جائز نہیں ہے. وَلَوْ رَحَلَ قَبْلَ الْحَلْقِ أَوِ التَّقْصِيرِ، اگر چلا جائے حلق سے پہلے یا تقصیر سے پہلے، یعنی حلق نہ کرائے مولانا یا تقصیر نہ کرائے اور مینا سے نکل جائے، رجع وفعل، واپس آئے اور انجام دے، احدہما، دونوں میں سے کوئی ایک، یعنی کیا؟ یعنی حلق یا تقصیر. کہہ رہے ہیں وَلَوْ رَحَلَ قَبْلَ الْحَلْقِ، چلے گئے مینا چھوڑ کے لیے، بات بڑے جلدی میں تھے ہوٹل جانے کے، کئی دن ہو گئے، ابھی تقصیر رجع، واپس آئے، وفعل، اور انجام دے، احدہما، دونوں میں سے کوئی ایک، یعنی حلق یا تقصیر. فَإِن تَعَذَّرَ حَلَّقَ أَوْ قَصَّرَ أَيْنَ كَانَ وُجُوبًا. فَإِن تَعَذَّرَ، لیکن اگر واپس آنا ممکن نہ ہو مولانا، مثلا بیماری کی وجہ سے، دشمن کی وجہ سے، حلق او قصر، تو سر مونڈے یا تقصیر کرے، این کانا، جہاں بھی ہو، وجوباً، واجب ہے.
اور کیا حلق کر کے بال وہیں چھوڑ دے گا؟ کہنا وَبَعَثَ شَعْرَهُ إِلَى مِنَا، اور بالوں کو بھیجے کہاں؟ منا کے میدان میں، لِيُدْفَنَ بِهَا اسْتِحْبَابًا، تاکہ اس میں مستحب ہے کہ دفن کیا جائے۔ وَمَن لَيْسَ عَلَى رَأْسِهِ شَعْرٌ، اور جس کے سر پہ بال ہی نہ ہو رہا، وہ کیا حلق کرے گا؟ ہوتے ہیں کہ نہیں میں دیکھیے احکام کس کے لیے ہیں۔ کہہ رہے وَمَن لَيْسَ عَلَى رَأْسِهِ شَعْرٌ، اور جس کے سر پہ بال نہ ہوں، یمر الموسیٰ علیہ، تو اس پہ استورا پھیرے، ایسے ہی موسیٰ یعنی استورا۔ تو اس کے سر پہ کیا ہوگا؟ خالی استورا چلایا جائے گا مولانا۔ سمجھ میں آئے بات؟ وَلَا يَزُورُ الْبَيْتُ وَلَا يَزُورُ الْبَيْتَ قَبْلَ التَّقْصِيرِ، اور خانہ کعبہ کی زیارت آپ نہیں کریں گے، جو طواف الزیارہ کرنا ہے نا، وہ طواف الزیارہ تب تک انجام نہیں دیا جائے گا قبل التقصیر، تقصیر سے پہلے، یا فَإِن طَافَ قَبْلَهُ عَمَدًا كَفَّرَ بِشَعْتِهِ، اگر تقصیر سے پہلے آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا تو ایک بکری کا کفارہ دینا پڑے گا۔ یعنی پہلے تقصیر پھر طواف الزیارہ۔ وَلَا شَيْءَ عَلَى النَّاسِ، بھولے ہوئے پہ کوئی چیز نہیں ہے اگر بھولے سے ایسا ہو جائے۔ وَيُعِيدُ طَوَافَهُ، پھر طواف کا اعادہ بھی کرے گا مولانا۔ یعنی اگر آپ نے طواف کر لیا تقصیر سے پہلے تو پھر ایک بکری کا کفارہ، ٹھیک ہے، اور پھر تقصیر پھر طواف الزیارہ، ڈبل زحمت بھی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں کہہ رہے فَإِذَا حَلَّقَ أَوْ قَصَّرَ أَحَلَّ، کہہ رہے اگر کوئی انسان حلق کر لے یعنی سر مڈا لے یا تقصیر کر لے، احل، تو تمام چیزوں سے کیا آ جاتا ہے؟ حالت حل میں آ جاتا ہے، حالت حل میں آ جاتا ہے۔ عَدَى الطِّيبِ وَالنِّسَاءِ، سوائے خوشبو اور عورت کے، عورت اور خوشبو اس پر کیا ہوتے ہیں؟ حرام ہوتے ہیں۔ باقی محرمات، شیشے کا دیکھنا، سلا ہوا کپڑا پہننا، ٹھیک ہے نا، قسم کھانا، خوشبو کا سونگھنا نہیں، وہ جائز نہیں ہوگا۔ وہ کب ہوگا؟ سعی کے بعد ہوگا۔ فَإِذَا طَافَ طَوَافُ الزِّيَارَةِ حَلَّ الطِّيبُ، یعنی اگر وہ طواف کر لے طواف الزیارت کا تو اس پر خوشبو بھی کیا ہو جائے گی؟ حلال ہو جائے گی۔ وَيَحِلُّ النِّسَاءَ بِطَوَافِهِنَّ، یعنی بِطَوَافِهِنَّ یعنی بِطَوَافِ النِّسَاء، اور عورت اس پر حلال ہوگی بِطَوَافِهِنَّ یعنی طواف النساء کر کے۔ اور یہ طواف النساء مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے۔ مردوں پر ان کی زوجہ تب حلال ہے جب وہ طواف النساء کر لے، عورتوں کے لیے ان کے شوہر تب حلال ہیں جب وہ طواف النساء انجام دے لیں۔ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو حلق کے مسائل بھی اچھی طرح سے واضح ہو گئے ہوں گے، کیوں نشاط اور رئیسہ؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو حج کی توفیق عطا فرمائے۔
تاکہ جائیں اور خانہ کعبہ کی زیارت کریں. الحمدللہ رب العالمین. اللہ آمین.